آج کا ٹاپک انتہائی سینسیٹیو ہے، لیکن میں اس کی سینسیٹیوٹی کی حد تک نہیں جاؤں گا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ ہم مسلسل جب فیس بک کو اسکرول کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے آپ کو تو صحیح کہہ رہا ہے اور دوسرے کو غلط کہہ رہا ہے، اور ایک گستاخی اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ ایسے سامنے آ رہے ہیں جو شاید ہم نے اپنے پچھلی زندگی میں سنے بھی نہ ہوں، اور شخصیات کے حوالے سے، ان شخصیات کے حوالے سے جو اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، اور ان پر کئی طرح کی تاریخ میں باتیں لکھی گئیں، اچھی بھی اور بری بھی، اور لکھنے والے لکھ کے چلے گئے، لیکن ہم نے ان کتابوں کو مقدس بنا کر اپنے پاس سجا لیا، اور اپنی سائٹ پر ہم ایک گروہ میں بٹ گئے، اور آج یہ حال ہے کہ وہی باتیں ہم جب کتاب سے نکال کر سامنے لاتے ہیں تو سمجھتے ہیں یہ تو بڑی جو ہے غستاخانہ بات ہے۔ تو بھائی وہ غستاخانہ بات اس کتاب میں جو موجود ہے، اس کتاب کے حوالے سے بھی جو ہے اپنا احتجاج آپ کا پھر ریکارڈ ہونا چاہیے تھا، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان کتابوں کو ایسی چیزوں سے پاک کریں جو کسی کی جو ہے عزت پر یا کسی کے کردار پر جو ہے کیچڑ اچھالنے کا سبب بنتی ہے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں چونکہ سننے کی اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی جو ہے سخت نہیں رہی، تو ہم بالکل بھی دوسرے کا نظریہ نہیں سنتے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ دوسرے کے منہ سے وہی بات نکلے جو میرے نظریے کے مطابق ہو۔ اور اس میں میڈیا کو بھی کہوں گا کہ میڈیا کو بھی ایسی باتیں نہیں سامنے لے کر آنی چاہیے، نہیں آن لائن کرنی چاہیے جو کسی خاص مکتبہ نظر کی جو ہے تعلق رکھتی ہو اور اس سے ملک میں فرقہ واریت کی آگ بھڑکے۔ دیکھیں، اسلام جو ہے جب بھی آپ کسی سے اس کا تعارف پوچھیں گے تو وہ آپ کو یقینی طور پر کہے گا کہ یہ ایک امن کا، محبت کا درس دینے والا دین ہے، اور جو ہے امن کا درس دینے والا دین ہے، اور اسلام کی خوبصورتی یہ ہے۔ لیکن ہم بدقسمتی سے جب اپنے اسلام کے اندر اسلام کے ماننے والوں کی بات کریں تو وہ آپس میں ہی ایک دوسرے سے برسر و پیکار ہیں، اور وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، اور نفرت کی حد تک کہ یہیں پر دنیا میں ہی ایک دوسرے کو جہنم کے ٹکٹ بھی دیے اور دینے پہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ مجھے فیس بک پہ میں حیران ہوتا ہوں ایسی پوسٹیں پڑھ کر کہ اگر کوئی کسی کو برا نہیں کہتا یا اگر کوئی کسی کو اچھا نہیں کہتا تو وہ مجھے انفرینڈ کر دیں۔ یعنی عجیب ہمارا جو ہے ذہن بن چکا کہ ہم بجائے اس کے کہ تاریخ کے اس مواد کو اپنی کتابوں سے دور کریں، ہم وہ مواد سامنے لانے والے کے خلاف ہی اپنا پورا جو ہے محاذ کھول دیتے ہیں۔ دوسری بات میں یہ کروں گا کہ دیکھیں، جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ان کے حوالے سے بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس ظلم کے حوالے سے بات کرنی چاہیے جو کسی مظلوم پر ہوا، جیسے حضرت حسین مظلوم کربلا، ان پہ جو ظلم ہوئے اس ظلم کی داستان ہر ایک کو کہنی چاہیے۔ جس نے وہ ظلم کیا وہ یقینی طور پر جو ہے وہ بڑا ہی ظالم ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالمین کو پسند نہیں کرتا، لیکن ہم اس مین چیز کو بھول کر صرف اس چیز پر جو کئی سو سالوں سے اس فرقے کی بنیاد بنی ہوئی اور دو فرقوں میں بڑھ گئے ہمارا جو ایک مسلمانوں کا طبقہ تھا، ہم ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالتے آ رہے ہیں اور اب تک اچھال رہے ہیں، اور اس وقت سے ہم جنگیں کرتے آ رہے ہیں، اور ہم پھر سے چاہ رہے ہیں کہ ایسی ہی کوئی ایک صورتحال بن جائے کہ دوبارہ سے جو ہے جنگی حالت پیدا ہو جائے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ریاست کو یہاں پر بڑا سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا چاہیے کہ ایسے قوانین بنانے جس میں، یعنی آپ تو قانون بنا لیتے ہیں جی گستاخی کی تو اس کی یہ سزا، یہ سزا، یہ سزا، لیکن یہ سوچیے تو صحیح کہ آپ جب یہ قوانین چند مخصوص لوگوں کے نظریے کے مطابق بنائیں گے تو ایک بڑی تعداد میں موجود فرقہ اس میں تو آگ بھڑکے گی، کیونکہ وہ ان کے نظریے کے خلاف ہے۔ تو قوانین اول تو ریاست کا جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ ریاست کو اس سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ کا دین کیا ہے، جو ہے کہ کہتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ریاست اس سے تعلق بنا ہی رہی ہے تو کم از کم ملک میں موجود تمام مسالک کے علماء کو بٹھا کر ان سے پہلے پوچھ لیا جائے کہ کیا یہ قانون بن سکتا ہے، اور اگر ہم اس طریقے سے بات کریں تو پہلے بھی ایک قانون کو غلط استعمال کرنے کی باتیں ہوتی رہیں، اور اس کے حق اور اس کے خلاف دونوں طرف سے ہمیں کمنٹس ملتے رہے، اور کسی نے الزام لگایا کہ غلط استعمال ہوتا ہے اور کسی نے کہا کہ نہیں بالکل صحیح استعمال ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، جہاں تک انبیاء کی بات ہے تو ضرور انبیاء علیہ السلام کی تقدیس سب پر لازم ہے، اور ہمارا مذہب تو کہتا ہے دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو بھی برا نہ کہو، تو ہم کسی کے جب خدا کو برا نہیں کہہ سکتے تو ہم کس طریقے سے جو ہے اس سے آگے چل سکتے ہیں؟ حالانکہ وہ جھوٹے خدا ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس کو برا نہیں کہہ رہے، کیونکہ وہ بدلے میں ہمارے سچے خدا کو بھی برا کہہ سکتے ہیں۔ تو
تو بہرحال ہمیں ایک دوسرے کو سننے سمجھنے کی استطاعت ہونی چاہیے. اسلام جب نان مسلمس کو بھی جو ہے کہتا ہے کہ آپ نے بلانا ہے تو کہنا ہے کہ آؤ ان باتوں کی طرف جو ہم میں یکجا ہیں، تو ہم مسلمانوں میں بھی یکجا باتوں کی طرف آنے کے بجائے انہی باتوں کو اٹھا کر پیش کرتے ہیں جو یکجا نہیں ہیں بلکہ جس میں اختلاف ہے اور صدیوں سے اختلاف ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ علماء کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور حکومت کو تمام جو فرقے ہیں ان کے جو اکابر علماء ہیں اور اکابرین ہیں ان سے مشورے کے بعد کوئی قانونی مسودہ تیار کرنا چاہیے. اور میڈیا کو بھی جو ہے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ عبادات جہاں ہو رہی ہے بس وہیں تک محدود رہیں، اس کو آن ایئر اس طرح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں یہ جو مختلف مکاتب کے علماء کو ایک ساتھ بٹھا دیا جاتا ہے اس کا بھی آج تک کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلا، بلکہ وہاں سے بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، کیونکہ ہر کوئی وہاں اپنی بات سنانے آتا ہے، ہر کوئی وہاں اپنی بات ڈیفینڈ کرنے آتا ہے، وہاں پر کوئی بھی دوسرے کی بات سمجھنے نہیں آتا. رمضان ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں سارے علماء کو بٹھا دیا جاتا ہے اور ایک ایسا مسئلہ چھیڑ دیا جاتا ہے جس میں صدیوں سے اختلاف ہے اور ایک دوسرے کے خلاف وہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور لوگ جو ہے اس کو انجوائے کرتے ہیں. محرم آتا ہے تو پھر ایک طبقے کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں، جو ہے کہ کہتے ہیں اگر ربیع الاول آتا ہے پھر ہم ایک طبقے کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں، کسی کے سالانہ اجتماعات آتے ہیں تو پھر ہم ان کے خلاف بولنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ روش ہمارے اندر ہمیں کمزور کرے گی. تو میں امید کروں گا کہ آپ لوگ اس بات کو سمجھیں گے اور محبت اور امن کا درس ہی آگے پہنچائیں گے اور اسلام کی جو خوبصورتی ہے اس خوبصورتی کو سب کے سامنے بلکہ پوری دنیا کے سامنے اجاگر کریں گے. یہ سارے ہمارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی نیتوں کو جانتا ہے، کوئی بھی خود جہنم میں جانا نہیں چاہتا اور ہمارے پاس تو کسی کے لیے ٹکٹ ہی نہیں ہے، ہم ایویں جہنم کے ٹکٹ بانٹے جا رہے ہیں. تو پلیز ایک دوسرے کو سننے کی جو ہے اپنے اندر صبر اور سننے کی استطاعت پیدا کیجیے اور دوسرے کو بھی جب سنائیں تو دلائل دیں یا چیز دکھا کہ یہ باتیں تو یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. ان چیزوں کو ہمیں اپنی کتابوں سے دور کرنا ہوگا، مل کر بیٹھ کر یا پھر جو ہے اپنے اپنے حلقوں تک محدود کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف اس ملک میں پوری دنیا میں جو ہے امن کی فضا قائم کریں. شکریہ.